دنیا میں جن کے ساتھ زندگی گزارے ہوئے آخرت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں اگر تمہارے دوست شرابی کبابی لچے لفنگے ہوں گے، ماں اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہوں گے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جو جہنم ہے، تو تم کیونکہ دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہونے والا ہے۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ دنیا کے سب سے بہترین جگہ مسجد میں اپنی عبادت کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا تعلق انسان کے اس دنیا سے ابدی زندگی کی طرف جانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ سے کہتے ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ مالداری ہوتی، غربت نہ ہوتی، اور کتنا ہی اچھا ہوتا کہ صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا کہ زندگی ہی زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ موسیٰ، کہ کیا تیری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ تو اپنے دوست سے ملاقات کرے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بالکل چاہتی ہے۔ تو کہا کہ مجھ سے بہتر دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بہتر دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ، آپ کے علاوہ تو میرا دوست بھی نہیں ہے کوئی۔ تو کہا کہ مجھ سے اگر تو ملنا چاہتا ہے تو موت سے گزرے بغیر مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے، موت کے بغیر مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ موت سے کس کی رشتہ داری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب موت کی گھڑی آ پڑتی ہے، اذا جاء اجلهم، اجل کے معنی موت کے، جب موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے تو پھر نہ ایک لمحہ آگے آتی نہ ایک لمحہ پیچھے آتی، بلکہ وقت مقررہ پر آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی وقت مقررہ پر اپنے پاس بلا لیا۔ دنیا عالم میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی، بلکہ خلاصہ کائنات، بلکہ وجہ کائنات، تخلیق کائنات، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری حج میں گئے، حجۃ الوداع میں گئے، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، آج اچھی طرح مجھ سے حج سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال حج کے وقت میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں اور تمہارے پاس کوئی ایسا سوال رہے جس کا جواب نہ تم سن سکو۔ اے میرے پیارو، جو جو
مسائل تمہیں سننے ہیں اس کو مجھ سے سیکھ لیا کرو تاکہ تمہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو وقت متعین کیا تھا اسی وقت میں اپنے پاس بلا لیا. اس میں کوئی ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کے آگے اور پیچھے نہیں چلی. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا عالم میں ہر چیز میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ ربوبیت میں اختلاف ہے، مگر موت سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب والا جانتا ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اور اس آنے سے پہلے آنے کی جو تیاری کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے. ایک آدمی بہت بڑا گٹھر اٹھا کر کے مزدور ٹائپ کا لکڑی کا گٹھر جنگل سے کاٹ کے لا رہا تھا. تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے مارے غم کے، گاؤں دیہات کے لوگ اکثر یہ الفاظ کہہ دیا کرتے ہیں، اور گاؤں دیہات کیا شہر کے لوگ بھی جب بہت زیادہ پریشانی آتی تو کہتے ہیں کہ یار اس سے اچھی تو موت ہی آ جاتی. کہتے کہ اس سے اچھی تو موت ہی آ جاتی. وہ لکڑی کا گٹھر بہت وزنی تھا، اٹھا کے جا رہا تھا، غصے میں پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا کہ یار اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں مر ہی جاتا. فوراً وہاں ایک شخص نمودار ہوا. اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا بھائی کہاں سے آئے تم، کون ہو؟ تو کہا کہ میں موت ہوں. بولے کیوں آئے؟ کہ تم نے کیوں بلائے؟ تو فوراً اس نے پلٹا اور کہا کہ یار میں اس لیے بلایا کہ یہ گٹھر میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دو، تو یہ جو لکڑی کا بوجھا ہے یہ تھوڑا اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو، اس لیے میں نے تجھے بلایا. ابھی تو کیا کہہ رہا تھا؟ بہتر تھا موت ہی آ جاتی، مگر موت آئی تو فوراً بدلا، کہا کہ نہیں یہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو. اس کے ڈر سے موت مانگ رہا تھا، اب موت کے ڈر سے پھر وہ اٹھا کے سر پہ لے رہا ہے. تو موت کے بعد والی زندگی دو طرح کی زندگی ہے. ایک تو آرام ہی آرام والی زندگی، اور ایک پریشانی ہی پریشانی والی زندگی. دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا اور بڑا ہے، وہ جب جہنم میں جائے گا تو وہ یہ کہے گا میں نے کبھی آرام نہیں پایا، میں نے کبھی سکون کا سانس لیا ہی نہیں. اور دنیا کے سب سے مظلوم ترین انسان جس نے ایک لمحہ بھی اسے سکون نہ ملا ہو، پریشانی ہی پریشانی میں زندگی گزارا، اللہ جب اسے جنت میں ڈالے گا ایک لمحے میں اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا یار میں نے تو کبھی بھی مجھے معلوم ہی نہیں کہ کوئی تکلیف بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جنت اس کا نام ہے، اس کی تیاری کرنی. ابھی ہمارا ملک یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر گنگا جمنی تہذیب میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہو سکتے وہ اکیلا ہندوستان میں اتنے مذاہب. دنیا میں جتنی دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ ہو سکتی ہے ان ساری دنیا کو ایک طرف، اور صرف ہمارا ملک مادر وطن بھارت کو ایک طرف رکھیے تو وہ سارے دیوی دیوتاؤں سے زیادہ پوجا پاٹ ہمارے اس ملک میں یعنی بھارت میں، انڈیا میں، ہندوستان میں ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں ہم ماحول میں زندگی گزارتے 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 ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم میں اور دوسروں میں امتیاز نہیں رہتا. پتہ نہیں چلتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے یا پھر سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں معبودان کے پرستار ہیں. ہم دونوں گڈ مڈ ایسے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیمانہ ہمیں دیا،
ایک پیمائش ہمیں دیا، ایک تھرمامیٹر ہمیں دیا، ایک مشین دیا، ایک جو ہے ناپنے والا آلہ ہمیں دیا. کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہ. دنیا میں جن کے ساتھ زندگی گزارے ہوئے آخرت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں اگر تمہارے دوست شرابی کبابی لچے لفنگے ہوں گے، ماں اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہوں گے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جو جہنم ہے. تو تم کیونکہ دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہونے والا ہے. آج انگریزی مہینے کے اعتبار سے ہم اس مہینے کے آخری دنوں میں گزر رہے ہیں، بالکل آخری ایام میں ہے، اور ایک نیا سال آنے والا ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، رنگ رنگیلیاں منائی جاتی ہے. خدا کی زمین پر خدا کو چڑھایا جاتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی سلطنت میں خدا کے قانون کو توڑ کر کے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اور یہ کرنے والا اگر ایرا غیرہ لتو خیرہ ہوتا تو ہمیں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج کل کے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا ہے، جو کہتا ہے ہم غوث پاک کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں خواجہ اجمیری کے دامن تھامے ہوئے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ اس سیلیبریشن ڈے میں یا نائٹ میں اللہ کی قہر کو دعوت دینے کے لیے وہ بیتاب ہوتے ہیں، اتاولے ہوتے ہیں. اور وہ جس طریقے سے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ محمد اگر تو ہمیں ڈراتا ہے جہنم کے عذاب سے، اگر تیری خدا میں وہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے تو لے آؤ عذاب. کیوں نہیں لے کے آتے؟ بلا لو ان فرشتوں کو. تب اللہ نے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم عذاب تو دے سکتے ہیں مگر ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی امت ہے، آپ کی امت کو آپ کی وجہ سے ہم عذاب نہیں دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، وہ لوط کی شان ہے. شعیب کی قوم کو ہم نے برباد کیا، وہ شعیب کا مقام ہے. بنی اسرائیل کو تباہ و تاراج کیا. مگر اے محمد ہم آپ کی امت کو آپ کی برکت سے تباہی سے بچا رہے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں آج بھی اگر اللہ نے اپنے عذاب کو روک کے رکھا ہے وہ صرف میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، ان کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے روک کے رکھا ہے. ورنہ اگر امت محمدیہ یہ قوم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کب کا یہ تباہ و برباد ہوتی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، میں آپ سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ جو مسجد میں آئے ہیں یہ آپ نہیں جائیں گے، ننگا ناچ کرنے کے لیے آپ نہیں جائیں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ چلا جائے، ہو سکتا ہے میرا نواسا چلا جائے، ہو سکتا ہے میرا پوترا چلا جائے، ہو سکتا ہے میرے گھر کے اور کوئی رشتہ دار چلا جائے. اس لیے عہد کر لو مسلمانوں، عہد کر لو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
मुसलमानों में से कोई एक आदमी भी इस साल को सेलिब्रेट करने के लिए हम किसी रोड पे नहीं जाएंगे, हम शराब कबाब से दूर रहेंगे। हमारे यहाँ कोई मजहब ऐसी त्योहार नहीं होती है जहां पर शराब पी जाए, जहां पर नंगा नाचा जाए, जहां पर बेटियों के लहंगों को उतार के फेंक दिया जाए। हमारे इन चैनलों ने दिखाया कि बाज बेटियां जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत को कैदी बना के लाया गया, वो नंगी सर आ रही थी। अल्लाह के नबी तड़प गए, रहमतुल लिल आलमीन तड़प गए, बेचैन हो गए कि आने वाली बेटी नंगे सर कैसे आ रही है। मुजम्मिल वाली चादर उतारे, सहाबा को दिया और कहा जाओ इस बेटी के सर पे डाल दो। कहने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह किसके ऊपर डालने कह रहे हैं, ये दुश्मन की बेटी है, ये दुश्मन की बेटी है। मेरे आका ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे दोस्त की हो या दुश्मन की हो। हमने देखा, हमने सुना कि हमारे इसी शहर बेंगलोर में इसी रात को उन बेटियां शराब पी करके ऐसे मदहोश हो गई कि जिनकी चादरें उतर गई, जिनके इफ्फत और पाक दामनी के सारे चादर तार तार कर दिए गए। और ये करने वाले नौजवान, इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, सबसे पहले बात तो यह है कि हम लोग कोई दिन और रात को सेलिब्रेशन मनाते नहीं है, साल और अय्याम का कोई तखसीस नहीं है। फिर रहा अगर ऐसा होता भी है तो ये हमारा कोई अंग्रेजी साल से लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो न्यू हैप्पी ईयर के नाम से एक नंगा नाच नाचा जाता है, उससे हम सबको बचने की जरूरत है। इंशाअल्लाह बचेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अभी जो एक संसद का एक माहौल गर्म चल रहा है, बाबा अम्बेडकर भीमराव की तौहीन की गई है, उसमें मुसलमानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए कि यही एक किताब है जिसकी वजह से हम मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, दरगाहें और हमारे सरों पे टोपियां और हमारी मस्जिदें इसी किताब की वजह से बची हुई है। और इसी किताब के ऊपर इशारा करके ये कहा गया कि फला 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 फला। तो बहरहाल मुसलमानों को चाहिए कि इनके जो पेशवा है, रहबर है, रहनुमा है, इस माहौल को अपने कैश कराने की कोशिश करें और मुत्तहिदा महाज बना करके ये कोशिश की जाए कि ऐसे अल्फाज न निकाले जाए। ये हमारा टेस्ट हो रहा है कि हम कितना संविधान को मानते हैं। तीसरी बात यह है कि हम लोग का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया से रुखसत हो गए। यकीनन वो भले इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो इस दुनिया से गुजर गए हैं। हम उनके पूरे खानदान के शोक में हम उनके साथ हैं। हम अपने रब से दुआ करेंगे कि अगर वो मुआहिद होकर के इस दुनिया से गए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। क्योंकि सिख धर्म भी एक मुसलमानों का ही एक हिस्सा था। शुरू में गुरु नानक जी खुद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार में जाकर के उन्होंने इल्म तसव्वुफ को हासिल किया और फिर वहां से दीन फैलाने के लिए दोबारा हिंदुस्तान आए और फिर सिख धर्म की एक बुनियाद को कायम किया। उनका भी असल मंशा यही था कि अल्लाह की तौहीद को और नबी की रिसालत को दुनिया में फैलाया जाए। मगर धीरे धीरे जो दूरी होती गई तो फिर वो एक किस्म के परस्ती में लग गए। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनके खानदान को, उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि मौत न एक सेकंड आगे न एक सेकंड पीछे। नौजवानों, जब तुम ब्रिगेड रोड में या
MG روڈ میں شراب پی کر کے ناچ رہے ہو، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو، اگر اس وقت میں ملک الموت آ جائے یا روح قبض کر دے تو اللہ کو کیا جواب دو؟ شراب پیتے پیتے بے حیائی کے عالم میں، نبی کا رسوا کرتے کرتے، خدا کی توحید کا انکار کرتے کرتے میں دنیا چھوڑ کے آیا ہوں۔ صحابہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ گرمی کا موسم ہو، روزے کا دن ہو، کفار سے میرا مقابلہ ہو، میں ان کو ماروں وہ مجھے مارے، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، پھر میری زبان کو کھینچ کر کے اس کو کاٹ دیا جائے، پھر میں تیرے دربار پہ حاضر ہوں، اور جب تو کہے کہ اے بندہ بتا تو کیسے آیا ہے، میں اشارہ کر کے کہوں زبان بھی تیرے راہ میں قربان کر کے آیا، کیسے بتاؤں کہ میں کیسے آیا؟ یہ تھا صحابہ کا مقام اور مرتبہ، یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ان برائی سے ہمیں اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نوجوان طے کر لے کہ نہ مجھے خود جانا نہ دوستوں کو جانے دینا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔